بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، تو ہماری بحث چل رہی تھی ربا کے اوپر۔ یہ پچھلی گفتگو میں ہم ڈسکس کر چکے کہ جو ربا کی علت ہے احناف کے نزدیک، ایک تو جنس ہے، یعنی چیز اشیاء تبادلہ جو ہے وہ باہم ہم جنس ہوں، اور دوسری علت تھی کہ وہ ہم قدر ہوں، یعنی کہ قدر کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں کے دونوں یا تو کیلی ہوں یا وہ دونوں کے دونوں وزنی ہوں۔ پھر اس کا خلاصہ ہم نے یہ نکالا احناف کا کہ امکانات جو بنتے تھے کہ یا تو دونوں کی دونوں علتیں ایگزسٹ کرتی ہوں گی، یعنی دونوں کی دونوں ہم جنس بھی ہوں گی، یا دونوں کی دونوں کیلی ہوں گی، یا پھر دونوں کی دونوں وزنی ہوں گی۔ تو اس صورت کے اندر یدم بے یدن ماسلم بے ماسلن، برابر برابر اور ہاتھ ہاتھ ہوگا۔ پھر دوسری پاسبلٹی یہ تھی کہ ایک علت پائی جائے اور ایک علت نہ پائی جائے۔ اگر جنسیت نہیں ہے، مثال کے طور پر سونے کے بدلے چاندی یا گندم کے بدلے جو، تو اس کا مطلب ہے ہم جنس تو نہیں ہے، ایک علت نہیں پائی جا رہی، لیکن چونکہ سونے کے بدلے چاندی آپس میں وزنی ہے تو قدر پائی جا رہی ہے۔ گندم کے بدلے جو، تو چونکہ یہ کیلی ہے، قدر پائی جا رہی ہے۔ ایک علت پائی جائے اور ایک علت نہ پائی جائے تو پھر اس صورت میں ہوتا ہے کہ یدم بے ید ہوگا، مثلا بے مثلا نہیں ہوگا، یعنی ایک طرف سے زیادہ اگر اضافی مقدار دے دی جاتی ہے تو وہ سود نہیں بنے گی۔ پھر ایک امکان یہ بھی تھا کہ اگر ہم جنس تو ہوں لیکن دوسری قدر کی علت نہ پائی جائے، جس طرح کہ سونے کے بدلے گندم اور چاندی کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے کیا کہتے ہیں کہ بھئی جو، تو نہیں، یہاں یہ بھی مثال نہیں بنے گی، بلکہ قدر کی علت ہم جنس ہونا پایا جائے لیکن قدر کی علت نہیں پائی جائے۔ مثال کے طور پر موبائل کے بدلے موبائل، لیپ ٹاپ کے بدلے لیپ ٹاپ، اب ہیں تو ہم جنس مگر قدر نہیں ہے کہ نہ کیلی ہے نہ وزنی ہے، تو اس صورت کے اندر بھی احناف کے نزدیک یدم بید کا معاملہ ہوگا، لیکن مثلا میں مثلا کی صورت نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی بھی علت نہ پائی جائے، جس طرح کہ ہم نے کہا کہ سونے کے بدلے کھجور، کھجور کے بدلے چاندی، تو یہاں پر ایک نہ تو ہم جنس ہیں اور قدر میں بھی ایک وزنی ہے اور ایک کیلی ہے، تو لہٰذا یہاں پر ہوگا کہ بھئی جس طرح تمہاری مرضی ہے معاملہ کرو، اس وقت یہاں پر ربا کا اطلاق نہیں ہوگا، لہٰذا یدم بے ید کا مطلب نہیں ہوگا، یعنی ادھار کرنا بھی جائز اور اضافی دینا بھی جائز۔ تو یہ ایک احناف کا موقف تھا۔ کل کی گفتگو میں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امام شافعی کی نزدیک علت کیا ہے۔ امام شافعی نے جب علت ربا کو ڈھونڈنے کی باری آئی تو انہوں نے فنکشنز آف گڈز کو سامنے رکھا تھا اور کہا تھا کہ بھئی جو علت ہے وہ ہے توم اور ثمنیت، یعنی کہ دونوں اشیاء تبادلہ یا تو کھانے والی چیزیں ہوں گی، غذا ہوگی، یا دونوں کی دونوں ثمن ہوں گی، یعنی وہ چیزیں ثمنیت بنتی ہوں گی۔ تو البتہ جو متقدمین شوافے تھے ان کے نزدیک ثمنیت محدود تھی صرف سونے اور چاندی کے اندر، اس کے علاوہ وہ کسی چیز کو ثمن مانتے نہیں تھے، لیکن بعد میں متاخرین شوافے نے اس موقف سے جو ہے رجوع کیا اور بہت ساری چیزیں جو عرف کے اندر آ کے ثمن بن جاتی ہیں ان کو انہوں نے ثمن مانا۔ تو یہ اور البتہ جنس کے بارے میں، جنسیت، تو وہ کہتے ہیں کہ جنسیت ان کے نزدیک شرط ہے، لہٰذا ہم جنس ہونے کو انہوں نے شرط قرار دیا تھا، علت کے طور پر انہوں نے قرار نہیں دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم جنس پایا جائے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ بھی یدم بے ید مثلا بے مثلا یہ حکم لاگو ہوگا، اور اگر یہ شرط نہیں پائی جائے گی تو پھر علت ربا الفضل مثلا بے مثلا کی قید نہیں آئے گی۔ ہاں اگر علت پائی جائے گی تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ وہاں پر یدم بے ید کی معاملہ آئے گا۔ تو یہ امام شافعی کا ایک موقف تھا۔ اب امام شافعی نے چونکہ توم اور ثمنیت کو علت کیوں بنایا، ان کا نزدیک یہ تھا کہ بڑی قدر و منزلت والی چیزیں ہیں، لہٰذا ہم اس چیز کو علت بنائیں گے جس کے اندر قدر و منزلت ہو۔ ہم جنس جس کو جنسیت کو انہوں نے احناف نے بنایا تھا، تو جنسیت کے اندر چونکہ قدر و منزلت نہیں ہے لہٰذا علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، ہم نے توم اور ثمنیت کو بنایا۔ اب یہاں پر امام صاحب ہدایہ جو ہے وہ امام شافعی کی ان علتوں کے اوپر جرح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وَالتُّوم وَالثَّمَنِيَّةُ مِنْ أَعْظَمِ وُجُوهِ الْمَنَافِعِ، کہتے ہیں کہ امام صاحب آپ نے توم اور ثمنیت کو بنایا، حالانکہ توم اور ثمنیت یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جو منافع کے جو ہے وہ سورسز ہیں، ان دونوں سے بہت زیادہ فوائد حاصل کیے جاتے ہیں، کیونکہ انسان کی غذا ہے تو یہ غذا کا فائدہ ہے، وہ ثمنیت ہو تو انسان اس سے خرید و فروخت کے امور کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وَالسَّبِيلُ فِي مِثْلِهَا الْإِطْلَاقُ بِأَبْلَغِ الْوُجُوهِ، اور کہتے ہیں ان بڑی بڑی وجوہات کی بنیاد پر ہم کیا کہتے ہیں کہ بھی اس طرح کی چیزوں کے اندر، یعنی کہ کھانے اور ثمنیت کی چیزوں کے اندر وسعت دینی چاہیے، نہ کہ
تنگی نہیں جانی. کیوں وسعت دی جانی چاہیے؟ لشدت الاحتیاج الیہا، کیونکہ لوگوں کو اس کی طرف کیا ہوتی ہے؟ ضرورت ہوتی ہے. اور دون التضییق، تنگی کا تصور نہیں ہونا چاہیے. آپ جب علت بنا کے اس کو محدود کر رہے ہیں تو یہ تو تنگی کا تصور ہے، لہٰذا تنگی نہیں ہونی چاہیے، وسعت ہونی چاہیے. اور وسعت اسی لیے ہے کہ توم اور سمنیت کو ہم علت نہ بنائیں جو کہ یہ چیزوں کو تنگ کر کے رکھ دے گا. فلا معتبر بما ذکرہ، تو اسی وجہ سے اس چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو امام شافعی نے بات کی ہے. تو یہ جو ہے صاحب ہدایہ نے تنقید کی ہے شوافع کے اس توم اور سمنیت کو علت بنانے کے اوپر. اذا ثابت ھذا، اب صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ بھئی اذا ثابت ھذا نقول اذن، کہ اب جب یہ بات ثابت ہو گئی ہے تو تب ہوگا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ بی المکیل او الموزون بجن سے ہی، تو پھر اب یہ کیا جائے گا کہ جو کیلی چیزیں ہیں یا وزنی چیزیں ہیں، جب اب یہ یہاں پر امام صاحب ہدایہ جو پچھلی جو گفتگو ہو چکی ہوئی ہے اس کا وہ خلاصہ بیان کر رہے ہیں. بنیادی طور پر بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب کیلی چیز کو یا وزنی چیز کو اس کے ہم جنس کے ساتھ بیچا جائے گا تو کیسے بیچا جائے گا؟ مثلاً مثلاً بیچا جائے گا. اور جاز البیع، اور بیع کیا ہو جائے گی؟ اس کے اندر جائز ہو جائے گی لوجوب شرط الجواز، چونکہ اسی کے اندر تو جو یہی تو شرط جواز سے یہ پائی گئی. وہ ہوا المماثلۃ فی المعیار، اور اس جگہ معیار سے مراد کوالٹی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. معیار سے مراد کیل کا یا وزن کا ان کا ہم جنس پایا جانا. اب وہ کہتے ہیں کہ الا ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ الی ما یروى مکان قولہ، کہ حضور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت کے اندر بھی کیا کہا گیا؟ مکان قولہ، کس کی جگہ پر؟ مثلاً کی جگہ پر کیا فرمایا گیا تھا؟ کیلن بکیلن. اور سونے چاندی وفی الذهب بالذهب کے معاملے میں کیا فرمایا گیا تھا؟ وزن بوزن کہا گیا تھا. تو وان تفاضلا لم یجوز، تو کہا کہ بھی ان دونوں صورتوں کے اندر اگر کوئی ایک طرف کی مقدار زیادہ ہو گئی تو وہ کیا کہلائے گی؟ وہ ربا کہلائے گی. لتحقق الربا لم یجوز، جائز نہیں ہوگا. کیوں؟ لتحقق الربا، کیونکہ وہ جو اضافہ ہوگا وہ ربا کہلائے گا. ولا یجوز بیع الجید بالردیء بما فیہ الربا الا مثلا بمثل لاحضار التفاوت فی الوصف. اب وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ چونکہ جو جید کی بیع ہے ردی کے ساتھ وہ جائز نہیں ہے، مگر کس طرح؟ برابر برابر. اگر آپ برابر نہیں کریں گے، جید کم دیں گے اور ردی زیادہ دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اس کے اندر ربا آ جائے گا. لإحضار التفاوت فی الوصف، یہ بات پیچھے ہم گزر کے کر چکے ہیں کہ وصف کا اعتبار نہیں ہوگا، کوالٹی کا اعتبار نہیں ہوگا. چونکہ کوالٹی کا اگر اعتبار کرتے تو پھر سود کا دروازہ چوپٹ کھل جائے گا. وَيَجُوزُ بیع الحفنۃ بالحفنتین والتفاحۃ بالتفاحتین لأن المساوات بالمعیار ولم یوجد فلم یتحقق الفضل ولہذا کان مضمونا بالقیمت عند الاتلاف. اب صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ ایک ہفنہ کی بیع 2 ہفنہ کے ساتھ اور ایک سیب کی بیع 2 سیبوں کے ساتھ جو ہے وہ جائز ہے. اب کیوں جائز ہے؟ وہ کہتے ہیں چونکہ دیکھیں ہمارے نزدیک برابری آتی ہے معیار میں، برابری آتی ہے معیار میں. ہم یہ چیز کیلی ہے، یہ چیز وزنی ہے، تو ہم کہتے ہیں اب معیار پایا گیا لہٰذا اب ہم برابری کر سکتے ہیں. 1 سا کے بدلے 1 سا اور ایک وزن 1 کلو کے بدلے 1 کلو، معیار تو ہے نا. لہٰذا لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے ہفنہ کے بدلے ہفنہ، 1 سیب کے بدلے 1 سیب، 1 سیب کے بدلے 2 سیب، ان میں وزن نہیں ہے. کیونکہ نارملی جب بھی آپ 1 سیب یا 2 سیب لیتے ہیں تو آپ وزن کر کے نہیں لیتے، نارمل وہ آپ کو ویسے ہی دے دیتا، اچھا یار 1-2 ہے تو لے لے، اتنے پیسے دے دے، تو آپ نارملی ان چیزوں کا وزن نہیں کرتے. اور ہفنہ کی مقدار کے بارے میں کہا کہ ہفنہ نارملی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی ایک ہاتھ بھر، تو اس کے لیے کہا گیا کہ ہفنہ کا اطلاق فقہی اعتبار سے کس چیز پر جو نصف سا سے کم مقدار ہوتی ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہم اسے کیا کہیں گے؟ ہم اسے کہیں گے کہ یہ ہفنہ ہے. تو لأن المساوات بالمعیار، تو احناف کہتے ہیں کہ مساوات کا تعلق، اب دیکھیں ہفنہ جو ہے ایک لپ بھر یا نصف سا سے کم گندم کے بدلے گندم، اب ایک ہفنہ کے بدلے گندم کے بدلے میں 2 ہفنہ گندم، احناف کہتے ہیں جائز ہے. وہ کہتے ہیں کیوں جائز ہے؟ حالانکہ ہم جنس بھی ہیں اور دونوں کے دونوں گندم کیا ہے؟ کیلی ہے، قدر بھی پائی جا رہی ہے، ہم جنس بھی ہیں، پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ برابر ہونا چاہیے تھا. لیکن احناف کہتے ہیں کہ یہاں پر 1 ہفنہ گندم کے بجائے 2 ہفنہ کے ساتھ جائز ہے. اضافی
لب بھر ہاتھ بھر، وہ اضافی جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے جائز ہے کہ اس میں مساوات ممکن نہیں۔ وہ کہتے ہیں مساوات تب ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کسی نہ کسی معیار کا اطلاق ہوتا ہو، اور کم سے کم جو معیار رکھا گیا وہ نصف سا ہے، تو کہتے ہیں نصف سا کے نیچے معیار ہی نہیں ہے تو پھر ہم اس کا اعتبار کیسے کریں گے؟ تو اس وجہ سے فلم یتحقق الفضل، تو یہاں پر ربا الفضل نہیں پایا جائے گا۔ ولہذا کان مضمونا بالقیمت عند الاتلاف۔ اب نارملی ایک اور دلیل یہ دی وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کے نصف سا گندم ضائع کر دیتے ہیں تو اس کی مثل اس کے اوپر واجب نہیں ہوتی، بلکہ اس کا تلف کرنے کے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کی قیمت دے دو، اس کی قیمت دے دو۔ تو اس وجہ سے وہ مضمون بالقیمت ہوتی ہے، اس کا مطلب وہاں معیار کا اعتبار نہیں کیا گیا، تو یہاں پر بھی معیار کا اعتبار نہیں۔ جب معیار کا اعتبار نہیں کیا گیا تو پھر برابری کس بات کی رکھی جائے؟ وعند الشافعی رحمہ اللہ العلت هی التوم۔ اب اسی معاملے کو اگر شوافع کے نزدیک دیکھیں، وہ کہتے ہیں ربا ہے۔ بالفرض مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، وہ مطلب 2 سال گندم ہے، 2 سال لیتا ہے 4 سال کے بدلے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ تو ربا والے کا کیونکہ معیار شریعت سے تو زیادہ اوپر ہو گیا۔ لیکن اگر بالفرض وہ جو 2 سال اس نے لیا ہے وہ اسے طرف کر دیتا ہے، اس میں بھی تو وہ جو زمان دے گا وہ قیمت کے ساتھ ہی دے گا نہ، مثل کے اندر نہیں ہوتا۔ ہاں دیکھیں، ایک ہے کہ بھی شرعاً اس پر کیا واجب ہے، شرعاً تو اس کے اوپر واجب ہے کہ اس کی مثل لوٹائے، اس کی مثل، اور اس کی مثل کو لوٹانا ممکن بھی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپس میں طے کیا کر لیا کہ یار مجھے اس کی مثل نہ لوٹاؤ، مجھے اس کی کیا دے دو، آج کا ریٹ یہ بنتا ہے، مجھے اس کی نسب دے، اس کی قیمت دے دو، تو وہ قیمت پہ راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن مضمون بالقیمت نارملی ہم جو بنیاد لیتے ہیں نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی مثل لوٹانا نارملی ہمارے عرف میں چلتا ہی نہیں ہے، ہمارے عرف میں نہیں چلتا، یہ مراد لی کی جائے یہاں پر۔ جو آپ بات کر رہے ہیں وہاں پر وہ پارٹی فریقین آپس میں کسی بات کے اوپر راضی ہو رہے ہیں، وہ اور بات ہے۔ ہم مثلی اور قیمی میں فرق یہ کرتے ہیں۔ نہیں، عمومی طور پہ جب جو جوات الامثال میں سے ہے چیز، اس میں تو وہ مثلی چیز ہی دیں گے نا، کیسے ہی ہے؟ جیسے گندم ہے، یہ جوات الامثال میں سے ہے۔ آپ نے کسی کی ایک بوری گندم اگر ضائع کر دی تو اس کو ایک بوری گندم دیں گے ہم واپس، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو نصف سا سے کم، وجوب اسی کا، اصل میں یہ دیکھیں وجوب اسی کا ہوگا۔ اب دیتا کیا ہے یہ فریقین آپس میں طے کر سکتا، آپس میں طے کر، وہ کہتا ہے مجھے قیمت دے دو تو قیمت ہو جائے گی ایک بوری گندم کی۔ نہیں، یہ پھر یہی ہوگا نا کہ بھئی اگر نصف سا سے زیادہ میں ان کی طے ہو گیا کہ بھئی مضمون بالقیمت ہے، تو پھر وہ یہ تو معیار کا اعتبار تو ہو گیا نا، معیار کا، وہ میں اگین آپ کو بتا رہا ہوں، جو وجوب آئے گا وہ آئے گا کیل مثلی کا ہی، جب آ گیا تو اس کا مطلب معیار کا اعتبار ہے۔ تو اسی لیے جب معیار کا اعتبار ہے تو ہم گندم کے بدلے گندم کا جب معاملہ کریں گے تو وہاں پر بھی معیار کا اعتبار ہم کرتے ہوئے کہیں گے کہ یدم بید سواء بسواء کہیں گے۔ اس جگہ پر وہ کہتے ہیں یہاں پر معیار سرے سے ہے ہی نہیں، جی نصف سا سے کم ہے، نصف سا سے کم ہے، لہٰذا وہ کہتا ہے نصف سا سے کم کے اندر فقہا عموماً جو فیصلہ دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں یہ مضمون بالقیمہ ہے، یہاں پر شرعاً اس کے اوپر مثل لوٹانا واجب ہی نہیں ہے، نصف سا سے کم ہے کتنا کم؟ کتنا کم، کلیئر؟ اسی وجہ سے۔ اچھا، وعند الشافعی، اب امام شافعی اسی مسئلے کے بارے میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک جو وزن اور کیل یہ جو ہے ان کے نزدیک علت نہیں ہے، ان کے نزدیک علت ہے توم، اور وہ کہتا ہے کہ گندم چونکہ توم ہے، ایک ہفنہ گندم کے بدلے میں 2 ہفنہ، توم جب علت پائی گئی اور جنسیت شرط بھی پائی گئی تو کہتا ہے کہ اضافی جو ہوگی وہ کیا ہوگا؟ ربا ہوگا۔ اب ایک سیب کے بدلے 2 سیب، سیب توم ہے اور ہے بھی ہم جنس، سیب کے بدلے سیب، تو اضافی سیب امام شافعی کے نزدیک سود ہوگا، حرام ہوگا۔ ولا مخلص وهو المساوات، چونکہ اس کے اندر کوئی مخلص پایا ہی نہیں گیا، اور وہ کیا تھی؟ مساوات، کہ خلاصی کی راستہ یہ تھا کہ مساوات رکھو، اور یہاں پر تو مساوات ہی نہیں کہ ایک ہفنہ کے بدلے 2 ہفنے، ایک سیب کے بدلے 2 سیب، فیحرم، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ حرام ہوگا۔ وما دون نصف الساع فهو فی حکم الحفنۃ، اب یہ بات صاحب ہدایہ اصول بتا رہے ہیں کہ بھی ہم یہ بات حفنہ کی کر رہے ہیں تو حفنہ کی مقدار کیا ہے؟ تو کہتے ہیں جو نصف سا سے کم ہوگا وہ حکم حفنہ کے حکم میں ہوگا، لأنہ لا تقدیر فی الشرع بما دونہ، تو کہتے ہیں چونکہ شریعت نے اس سے کم کے اندر کوئی پیمانہ مقرر کیا ہی نہیں ہے، کوئی چیز مقدر نہیں کی۔ ولو تبايعا مکیلا او موزونا غیر مطعوم بجنس متفاضلا کالجس، اب وہ کہتے ہیں کہ اگر 2 فریق ہیں وہ آپس میں کسی ایسی چیز کو جو کہ کھانے والی چیز نہیں ہے اس کو کیل کے ذریعے بیچتے ہیں یا
वजन के जरिए बेचते हैं और हम जिन्स बेचते हैं। मिसाल के तौर पर चूने के बदले चूना, लोहे के बदले लोहा, तो कहते हैं ला यजूज़ु इंदना। तो हमारे नजदीक चूने के बदले चूना, लोहे के बदले लोहा तो जाएगा तो यदम बेजद मासलम बे मासलन जाएगा। वहां पर हम जो है वो तफाजुल की इजाजत नहीं देंगे। क्यों? लिव इंदना लिव वजूद कद्र वल जिन्स, क्योंकि हम जिन्स भी हैं और हम कदर भी हैं। लेकिन इमाम शाफी के नजदीक चूना ना तोम है न समनीयत है, इल्लत पाई नहीं गई। लोहा न तोम है न समनीयत है, इल्लत पाई नहीं गई। तो जब इल्लत ही नहीं पाई गई तो कहते हैं कि उनके नजदीक तफाजुल जायज होगा। वह इंदहु यजूज़ु लिअदम तोम बस समनीयत, जो इमाम शाफी के नजदीक चूंकि तोम और समनीयत नहीं है लिहाजा इसके अंदर रिबा भी नहीं होगा। क़ाल व इज़ा उदिमल वस्फ़ान, अब वो कहते हैं कि भाई साहिब हिदाया कि जब दोनों के दोनों वस्फ क्या हूँ, नापैद हूँ, ना पाए जा रहे हूँ, दोनों के दोनों इल्लतें, ना हम जिन्स हूँ ना ही हम कदर हूँ, वजन भी नहीं कैल भी नहीं। वल मानल मदमू इलैहि हल्लत तफाजुल वन नसा, तो कहते हैं कि भाई उस सूरत में क्या हो जाएगा, तफाजुल भी जायज और नसा भी जायज। मिसाल के तौर पर सोने के बदले खजूर, अब हम जिन्स भी नहीं है, एक कैली चीज है एक वजनी चीज है, कदर भी नहीं पाई गई, तो इसलिए दोनों के दोनों क्या चीजें हो गई, जायज, तफाजुल भी जायज है, नसिया भी, यानी एक चीज अभी ले लो और ज्यादा मिकदार की ले लो और दूसरी चीज बाद में ले लेना, कम मिकदार की ले लेना, दोनों जायज है। लिअदमिल इल्लतिल मुहर्रमा, क्योंकि इसके अंदर हराम करने वाली जो इल्लत थी वो नहीं पाई गई। वल अस्लु फीहि अल इबाहा, इस तरह का मामला अपने असल के अंदर वो क्या है, मुबाह है। व इज़ा वजदा, और अगर दोनों की दोनों इल्लतें पाई जाएं, हरमत तफाजुल वन नसाले वजूद इल्लत, तो इल्लत पाए जाने की वजह से वहां पर तफाजुल भी हराम, नसिया भी हराम। व इज़ा वजदा अहदुहुमा, और जब दोनों इल्लतों में से एक पाई जाए, व उदिमल आखर, और दूसरी न पाई जाए, तो हल्लत तफाजुल, तफाजुल हलाल हो जाएगा, यानी एक मिकदार चीज की ज्यादा दी जा सकती है बस की। व हरमन नसा, लेकिन उसके अंदर नसा क्या हो जाएगा, हराम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आई युस्रम हरवियन फी हरवियन, एक कपड़ा है खास किस्म का हरवी कपड़ा, कपड़े के बदले कपड़े के साथ, औ हिंतन फी शईरन, या गंदम की जो है वो सलम किया किसके साथ, शईर के, जौ के साथ, यानी गंदम को मबी बनाया मुसलम फी और शईर को उसने रासु सलम बनाया और उसको उसकी कीमत के तौर पे। तो हुर्मत रिबल फदल बिल वस्फाइन व हुर्मत नसा बे अहदहिमा, तो अब वो कहते हैं कि अहनाफ के नजदीक जब दोनों के दोनों वसफ पाए जाएंगे तो रिबल फदल हराम हो जाएगा, और नसिया के लिए हुर्मत कहाँ पे आएगी, अगर दोनों के में से कोई एक चीज पाई जाएगी तो नसिया हराम हो जाएगा। अब ये जो मसला था हरवी कपड़े के बदले हरवी कपड़ा, अब हम जिन्स तो हैं लेकिन है तो गज के एतबार से नापे जाते, ना कैली है ना वजनी है। अहनाफ कहते हैं क्या हराम होगा, नसिया हराम होगा। इसी तरह गंदम के बदले जौ, आप बैसलम कर रहे हो गंदम के बदले जौ के अंदर, तो कहते हैं बैसलम के अंदर उधार चलता है और यहाँ पे नसिया हो नहीं सकता क्योंकि एक इल्लत पाई जा रही है और एक इल्लत नहीं पाई जा रही, लिहाजा इसके अंदर बैसलम ना हरवी कपड़े के अंदर हो सकती है न गंदम के बदले जौ के अंदर बैसलम हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर एक इल्लत मौजूद है और एक इल्लत के पाए जाने की सूरत में नसा क्या हो जाता है, हराम हो जाता है। अब वक़ाल शाफी, अब इमाम शाफी यहाँ पर अपनी बहस करते हैं। इमाम शाफी साहब फरमाते हैं, वो कहते हैं कि जनाब आप जरा हरवी कपड़े के बदले हरवी कपड़े में हम जिन्स भी आ रहा है, आप कहते हैं इत्तेहाद जिन्स हो तो नसिया हराम, यानी आप ये कहना जा रहे हैं कि अगर इत्तेहाद जिन्स पाया जाए अकेला बगैर इल्लत के, उनके नजदीक इल्लत तोम और समनियत है ना, तो वो जिनसियत को शर्त करार देते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि भी इत्तेहाद जिन्स का पाया जाना सिर्फ और सिर्फ बगैर आपके वजन और कैल के, सिर्फ इत्तेहाद जिन्स नसिया को मना नहीं करता। ये इमाम शाफी का एतराज है। अब वो क्यों नहीं करता, वो कहते हैं जनाब एक होती है हकीकत और एक होता है किसी चीज का शुबा, एक होती है हकीकत और एक होता है किसी चीज का शुबा। कहते हैं अगर मैं इजाफे को देख लूं, एक कपड़े हरवी कपड़े के बदले में दो हरवी कपड़े,
اب ایک کپڑے کے اوپر جو دو کپڑے ہیں، یہ ایک کے بدلے دو، یہ جو زیادتی ہے، یہ زیادتی کا آپ کو شبہ دکھائی دے رہا ہے یا حقیقی زیادتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ تو حقیقی زیادتی ہے کہ ایک کے بدلے دو ہے، واضح طور پہ حقیقی ہے۔ تو کہتے ہیں جب اتحاد جنس اس حقیقی زیادتی کو منع نہیں کر رہا، امام شافعی صاحب کی دلیل کو سمجھیں۔ آپ خود کہتے ہیں نا جی نسیہ حرام ہے، تفاضل جائز ہے، ہروی کپڑے کے بدلے میں دو ہروی کپڑے۔ امام شافعی صاحب کہتے ہیں کہ جناب اتحاد جنس جب حقیقی زیادتی کو منع نہیں کر رہا تو نساء کے اندر تو زیادتی کا شبہ ہے کہ جو نقد لے گیا وہ زیادہ فائدے میں رہا، اور جس کے لیے نسیہ ہو گیا وہ ظاہری طور پہ کیوں گھاٹے میں رہا؟ جی اس لیے کہ اس کو کم ملا، اور یہ کمی شبہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ شبہ ہے کہ نقدیت کی طرف زیادہ گیا، زیادتی کا شبہ ہے۔ تو بھئی جب آپ کا نسیہ حقیقی زیادتی کو منع نہیں کر رہا تو شبہ کو کیسے منع کرے گا؟ جب شبہ کو منع نہیں کرتا تو پھر نسیہ جائز ہونا چاہیے تھا۔ وہ بھی دلیل تو ڈھونڈ کے لائے ہیں نا امام شافعی صاحب۔ اچھا ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، اللہ غری کی رحمت کرے، قبلہ قاضی ایوب صاحب کو، کہتا ہے امام شافعی آپ پڑھے تھا نا بڑی بڑی دلیل لب کے لے آندن ہو کہندن حنفیاں، اور اسی آپ حنفی بھی پڑھتے ہو کہنا ہے لے بھئی حنفیاں دی سیٹی گم ہو گئی ہوں۔ تے لیکن کہتے ہیں کہ جب احناف جواب ڈھونڈ کے لاتے ہیں نا، بندہ سوچ کے لاتے ہیں مخلوق کتوں لتی ہے۔ تو وہ حقیقت الفضل غیر مانع فی ہے، تو جب حقیقت فضل اس کے اندر مانع نہیں ہے، حتی یجوز بیع الواحد بالاثنین فشبۃ اولا، جب ایک کے بدلے میں دو جائز ہو سکتے ہیں تو پھر شبہ جو ہے زیادتی کا وہ بدرجہ اولا جائز ہونا چاہیے اور نسیہ نہیں، حرام نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہوا امام شافعی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب اتحاد جنس کا اکیلا پایا جانا نسیہ کو حرام نہیں کرتا۔ ولنا اب صاحب ہدایت کہتے ہیں امام صاحب ساڈی گل بھی سن لو، احناف دی ہماری بات یہ ہے کہ انہ مال الربا من وجہ، کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ بات کر رہے تھے اضافے کی، ہمارے نزدیک یہ جو اضافہ ہے یہ کس طرح ہے؟ وہ کہتے ہیں ولنا ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جو نسیہ کی بے ہے، جو ادھار کی بے ہے، وہ ربا ہے۔ کیسے ربا ہے؟ نظراً الی القدر اول جنسیہ اول جنس، قدر یا جنس کی طرف نظر کرتے ہوئے ہمارے نزدیک بے نسیہ کیا ہے؟ وہ مال ربا ہے۔ والنقدیت اوجبت فضلا فی المالیت، چونکہ جو نقدیت ہوتی ہے وہ ہمیشہ کیا کہتے ہیں بھی نقدی کے پریفر کرو گے یا ادھار پریفر کرو گے؟ بندہ کہتا ہے میں ترجیح دیتا ہوں نقدی کو، لہٰذا نقدیت کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ مالیت پائی جاتی ہے اور زیادتی کا شبہ پایا جاتا ہے۔ تو امام صاحب شبہ تو پایا گیا نا، آپ تو اوپر خود مان آئے ہیں کہ یہ شبہ ہے، زیادتی کا شبہ ہے۔ یہی ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں جناب، یہاں زیادتی کا شبہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہو ربا کے معاملے میں، جہاں ربا کے معاملے میں حقیقت منع ہے وہاں پر شبہ تو ربا بھی منع ہوتا ہے۔ جہاں ربا حقیقی طور پہ منع ہوتا ہے وہاں ربا کا شبہ بھی حرام ہوتا ہے۔ شبہ تو آپ خود مان بیٹھے ہیں نا کہ شبہ ہے، تو جناب یہ جہاں حقیقت مانے ہوتی ہے ربا میں، وہاں شبہۃ الربا بھی کیا ہوتا ہے؟ وَهِيَ مَانِعَةٌ كَالْحَقِيقَةِ، تو شبہۃ الربا بھی ربا کی طرح کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ تو ہماری یہ دلیل ہے۔ احناف کا موقف یہ ہے کہ امام صاحب یہ بات تو آپ نے مان لی نا کہ ایک طرف نقدی ہو اور دوسری طرف ادھار ہو غیر نقدی، تو نقدی والا اضافے کا شبہ رکھتا ہے، یہ مانا آپ نے؟ وہ کہتے ہیں جی مانا۔ تو احناف کہتے ہیں کہ جناب ربا کے معاملے کے اندر جہاں ربا حقیقی طور پہ پایا جا رہا ہو تو وہاں ربا کا شبہ بھی حرام ہوتا ہے۔ جہاں ربا حقیقی حرام ہے تو یہ ذہن میں رکھ لیں ربا کا شبہ بھی حرام ہے، اور ربا کا شبہ تو آپ خود بتا چکے ہیں کہ بھئی نسیہ کے اندر شبہ ہے، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں، لیکن ہماری حرمت کی ریزن کیا ہے؟ وہ قاعدہ ہے مانعۃ الحقیقت ہے، تو اسی وجہ سے ہم نے حرام کیا کہ شبہ تو ربا پایا جا رہا ہے۔ الا انه اذا اسلم النقود فی الزعفران ونحوه يجوز، اب ونحوه يجوز، مگر یہ کہ جب کسی نے نقود کو زعفران کے بدلے بیچا اور اس جیسی کوئی مثال، تو یہ جائز ہے۔
وَإِن جَمَعَهُمَا الْوَزْنُ، اگرچہ وزن ان کو کیا کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے. بھئی جو نقدی ہے دراہم و دینار وہ بھی وزن ہے، اور زعفران یہ بھی وزن ہوتا ہے اس کا. تو کہتے ہیں کہ بھی ہمارے نزدیک اگرچہ ہم جنس نہیں ہیں لیکن دونوں وزنی ہیں، یعنی ایک علت پائی جا رہی ہے اور ایک علت نہیں پائی جا رہی. تو کیا ہونا چاہیے تھا معاملہ؟ یدم بے یدن، جاتی کے ساتھ ہو جاتا لیکن یدم بے یدن ہوتا. لیکن اناف کہتے ہیں نسیہ جائز ہے. یہاں پر اناف کیا کہتے ہیں؟ نسیہ جائز ہے. حق حالانکہ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ وَإِن جَمَعَهُمَا، اگرچہ، واو ان وصلیہ. تو کہا کہ اگرچہ یہاں پہ کیا ہے؟ وزن ان دونوں کو جمع کر رہا ہے، یعنی علت پائی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّهُمَا لَا يَتَّفِقَانِ فِي صِفَةِ الْوَزْنِ، کیونکہ وہ دونوں کے دونوں صفت وزن میں ایک جیسے نہیں ہیں. سونا چاندی دراہم و دینار کسی اور ترازو پہ تلتے ہیں، زعفران ان سے باریک ترازو پہ جا کے تلتا ہے. تو کہتے ہیں کہ صفت وزن میں دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. فَإِنَّ الزَّعْفَرَانَ يُوزَنُ بِالْأَمْنَاءِ، تو زعفران تو منوں کے حساب سے تلتا ہے. وہ کہتا ہے وَهُوَ مُسَمَّنٌ، اور وہ ایسی مسمن ہے، مبی ہے، یتعین بالتعین، متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے. جہاں تک کہ نقود کی بات ہے، توزن بسنجات، یہ تو معاشے تک بھی آپ تولے جا رہے ہوتے ہیں اس کو. تو اسی وجہ سے یہ سنجات، اس کے جو لکھا ہوا ہے وہ سنگ ترازو کا اردو کا لفظ دیا ہے، یعنی کہ وہ بڑے سنگ ترازو، شاید اس کا الگ جو سونے چاندی سنیاروں کے پاس نہیں رکھے ہوتے مائنیوٹ سے. آج کل تو باقاعدہ جو کمپیوٹرائز آ گئے ہیں وہ تو ان سے بھی زیادہ مطلب ہے کہ بھی بہتر ہے کہ وہ پوائنٹس کے ساتھ بھی جو ہے وہ باریکی دکھاتے ہیں. وہ سمن لا یتعین بالتعین. اب یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھی زعفران اور نقود کے درمیان فرق ہے. اب کیا فرق ہے؟ وہ کہتا ہے وہ متعین نہیں، وہ متعین کرنے سے بھی متعین ہو جاتے ہیں، مبی ہے، اور یہ مسمن ہے اور یہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے. تو یہ بھی فرق ہوا ان کے درمیان. ولو باع بالنقود موازنۃ، اور اگر انہوں نے نقود کے ذریعے اسے وزن کر کے بیچا، وہ قابضھا، اور اس کے اوپر قبضہ کر لیا، تو صح التصرف فیہا قبل الوزن، تو وزن کرنے سے پہلے ان کے اوپر تصرف کرنا کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. کس لیے صحیح ہو جائے گا؟ چونکہ وہ تو متعین کرنے سے متعین ہو جاتے ہیں. وفی الزعفران واشبہہ لا یجوز، جبکہ جو زعفران کا معاملہ ہے اور اس جیسا معاملہ ہے، وہ وزن کرنے سے پہلے اس کے اوپر تصرف کرنا ممکن نہیں، کیونکہ مبی ہے، اس کو وزن تو کرنا پڑے گا. فَإِذَا اخْتَلَفَ فِيهِ صُورَةً وَمَعْنًا وَحُكْمًا لَمْ يَجْمَعْهُمَا الْقَدْرُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ. تو کہتے ہیں کہ جب یہ ساری کی ساری صورتاً، معناً اور حکماً آپس میں مختلف ہیں، سونا اور نقود، دراہم اور نقود اور زعفران، تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ من کل الوجوہ، قدر نے ان کو جمع نہیں کیا، ان کی قدریت کی جو وصف ہے وہ مختلف ہے. فتنزل الشبہ، تو یہ کس چیز کے آ جائے گا؟ اس کے اندر شبہ آ جائے گا. الا شبہۃ الشبہ، اور یاد رکھ لیں وہ کہتے ہیں شبہ تو ربا تو منع ہے، لیکن شبہ تو شبہۃ الربا، وہ کہتے ہیں یہ بات بہت آگے نکل جاتی ہے، لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا، وہی غیر معتبرہ تھا. اچھا، اب بات ہے کہ بھی اوزان کے اوپر یا کیل کے اوپر ہم کس چیز کو کہیں گے کہ یہ وزنی ہے اور کس چیز کے بارے میں کہیں گے کہ یہ کیلی ہے، اس کے اوپر صاحب ہدایہ یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں. وَكُلُّ شَيْءٍ نَصَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی تحریم التفاضل فیہ کیلا فہو مکیل ابدا، کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو آپ نے کیلی فرما دیا، اب وہ ہمیشہ کیا رہے گی؟ کیلی ہی رہے گی. وَإِن تَرَكَ النَّاسُ الْكَيْلَ فِيهِ، بھلے لوگ اب اس کے اندر کیل کرنا چھوڑ دیں، ترک کر دیں، پھر بھی وہ کیا رہے گی؟ کیلی رہے گی. مثل الحنطۃ والشعیر والتمر والملح، جس طرح کی یہ چار چیزیں جو حدیث میں سرکار نے گنوائی تھی. وَكُلُّ مَا نَصَّ عَلَىٰ تَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ فِيهِ وَزْنًا فَهُوَ مَوْزُونٌ ابدا، اور جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نص فرما دی کہ اس کے تفاضل کے اوپر کہ یہ حرام ہے، اور وہ وزناً اس کے اندر، اور اس کو وزنی کا آپ نے قرار دے دیا، تو وہ کیا ہوگی؟ ہمیشہ کی ہمیشہ وزنی ہی رہے گی. وَإِن تَرَكَ النَّاسُ الْوَزْنَ فِيهِ مِثْلَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اگرچہ لوگوں نے اس کے اوپر وزن کے معیار کو کیا کر دیا ہو؟ ترک کر دیا ہو، جس طرح کے سونا اور چاندی ہے. لِأَنَّ النَّصَّ، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ لِأَنَّ النَّصَّ أَقْوَى مِنَ الْعُرْفِ، چونکہ جو نص ہے وہ عرف سے زیادہ کبھی ہوتی ہے، اور چونکہ لوگوں نے چھوڑ دیا، تو کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا کا کیا مطلب؟ لوگوں نے کوئی اور معیار بنا لیا. مثال کے طور پر آج کل ہم جو ہے وہ گندم اور ان ساری چیزوں کو کیا بناتے ہیں؟ ہم وزنی بناتے، تولتے ہیں.
اب وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا عرف ہے، اب ہم عرف کا اعتبار کریں یا حدیث نے اس کو کیل قرار دے دیا اور نص کا اعتبار کریں، تو اس کی وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم کیا آج کے پیمانے کا اعتبار کریں گے؟ تو وہ کہیں کہ نہیں بھائی، لأن النص اقوى من العرف، نص جو ہے وہ عرف سے قوی ہے، والاقوى لا يترك بالادنى، اور اقوى کو کسی ادنا کی وجہ سے نہیں چھوڑا جا سکتا، وما لم ينص علیہ، اور جس کے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نص قائم نہ کی ہو، فهو محمول علی عادات الناس، تو پھر ہم لوگوں کو عرف پر کے اس کے عرف پر کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں، لأنها دلالۃ، چونکہ جواز، جب بھی کسی شریعت کا آپ جواز دیتے ہیں تو اس کے اندر عرف باقاعدہ دلیل کی حیثیت تو رکھتا ہے، ایک ماخذ شریعت کی حیثیت کے طور پہ تو آتا ہے، تو لہٰذا اچھا وعن ابی یوسف، یہاں پہ آ کر مجھے امام ابو یوسف کی رائے بڑی وزنی لگتی ہے۔ بظاہر یہ کہتا ہے کہ امام ابو یوسف جو ہے وہ نص کو ترک کر رہے ہیں اور عرف کو جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں۔ اچھا، جبکہ اس کے اوپر بھی فقہاء نے بڑی مباحث کی ہیں، اگر آپ کو یاد ہو ہم نے مفتی عبد المجید صاحب کے جو لیکچر یہاں پہ رکھے تھے عرف کے سلسلے میں جو مباحث کر کے گئے تھے، اس بحث کے دوران بھی ایک بات آئی تھی، اور دیگر عرف کے مباحث میں یہ بھی بات آتی ہے کہ کچھ نصوص ہوتی ہیں جو عرف کے اوپر مبنی ہوتی ہیں، کچھ نصوص ہوتی ہیں جو عرف پر مبنی ہوتی ہیں۔ تو امام ابو یوسف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام ابو یوسف نے کہا کہ نہیں، یہ کہنا ہی غلط ہے، جس کو سرکار نے کیلی فرما دیا وہ ہمیشہ کیلی ہی رہیں گی، خواہ لوگوں کا عرف بدل ہی جائے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، لوگوں کے عرف کا ہی اعتبار ہوگا۔ بظاہر اب کہا گیا کہ بھی شاید امام ابو یوسف نص کی کیا کر رہے ہیں؟ مخالفت۔ امام ابو یوسف کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی، نص کی مخالفت نہیں ہے، میں تو نص پہ عمل کر رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں حضور نے اس کو کیلی اس لیے فرمایا چونکہ سرکار کے عرف میں وہ کیلی تھی۔ تو یہ بات ایسی نہیں ہے کہ حضور نے اس کو کیلی فرما دیا، حضور نے کیلی اس لیے فرمایا کہ عرف میں وہ کیلی تھی، تو لہٰذا وہ نص مبنی بر عرف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرف کے اوپر ہی اعتبار کیا جائے گا، اور میں تو بالکل ہی اس کا مطلب ہے حدیث پہ عمل ہی کر رہا ہوں، نص کی مخالفت نہیں ہے بلکہ نص پر عمل کرنا ممکن ہے۔ اور آج کے زمانے میں یار اب کہاں گندم کے بدلے گندم یا جو کے بدلے گندم یا گندم کے بدلے یہ چیزیں کہاں آپ اٹھا کے پھریں گے سا کو، اتنا بڑا ڈھیریاں لگی ہوتی ہیں اور بیٹھے ہوئے 1 سا 2 سا 3 سا تو 4 دن لگ جائیں گے۔ تو اس لیے برابری ویزا میزان پہ ہو سکتی ہے، میزان پہ برابری۔ ہاں ایک اعتبار ہے کہ جو امام صاحب کی یا طرفین کی جو دلیل ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وزن پر برابری کریں اور جب ان کو آپ سا میں ڈالیں تو ایک میں کم آئے اور ایک میں سا کیل میں زیادہ اور ایک کیل میں کم آئے، یہ ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ تب ہو سکتا ہے اگر ایک طرف گندم گیلی ہو تو گیلی گندم زیادہ وزنی ہوگی، ٹھیک ہے، اور خشک گندم کم ہوگی، لیکن کیل جب کریں گے تو صاف ظاہر ہے گندم جو ہوگی خشک وہ زیادہ ہو جائے گی، گیلی کم ہو جائے گی، تو یہ معاملہ آئے گا۔ لیکن اگر وہاں پہ تھوڑا سا ذرا نظر رکھنے والا بندہ ہو تو اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال تو طرفین کا جو بنیادی تو اعتراض تھا وہ یہی تھا۔ چلے دیکھتے ہیں وعن ابی یوسف، اور حضرت امام ابو یوسف سے جو مروی ہے کہ انہ یعتبر العرف، کہ انہوں نے عرف کا اعتبار کیا، علی خلاف المنصوص علیہ، منصوص علیہ امر کے اوپر انہوں نے کس کو ترجیح دی؟ اعتبار کیا عرف کا۔ ایذن لان النص علی ذلک لمکان العادت، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو نص ہے وہ عادت کی بنیاد کے طور پر آئی ہے یہاں پر، فکانت ہی المنظور الیہ، لہٰذا یہاں پر وہی ہی منظور ہے، وہی قبول کی جائے گی، وقت تبدلت، اگرچہ وہ کیا ہو گئی ہو، عادت بدل گئی ہو۔ فعلا ھذا، اسی بنیاد پر، لو باع الحنطۃ بجنسھا متساویا وزنا، اگر کسی نے گندم کو خریدا برابری کی بنیاد پر ازروئے وزن کے، او الذھب بجنسہ، یا سونے کے بدلے سونے کو خریدا، متماثلا برابر، کیلن ازروئے کیل کے کوئی برتن میں ماپ کے لیا، تو لا یجوز عندہما، طرفین کے نزدیک تو جائز نہیں ہوگا، یعنی امام ابو حنیفہ اور امام محمد بن حسن الشیبانی کے نزدیک تو جائز نہیں ہوگا۔ وَإِن تَعَارَفُوا ذَلِكَ، اگرچہ اس کا عرف بھی کیوں نہ ہو، لِتَوَہُّم، کیوں؟ لِتَوَہُّم الفضل، چونکہ یہاں پر اضافے کا وہم تو پایا جا رہا ہے، علامہ هو المعیار فیہ، چونکہ انہوں نے کیل کو معیار بنایا، ممکن ہے جہاں جب سونے کو ایک طرف کیل کیا اس کے مقابلے پہ پھر سونے کو کیل کیا
کیل میں تو برابر آ رہے ہیں، لیکن جب میزان کریں گے تو ایک طرف کم اور ایک طرف زیادہ. یہ تو بالکل ایسے ہو جائے گا کما اذا باع مجازفۃ، یہ تو ایسے ہو جائے گا جس نے آپ نے سونے کے بدلے سونے کی بے اندازے سے کر دی کہ یہ لو جی برابر ہے، اور اندازے سے بے جائز نہیں ہوتی اس معاملے میں. الا انه يجوز الاسلام في الحنطه ونحوها وزنا لوجود الاسلام فيه معلوما. ہاں وہ کہتے ہیں کہ مگر یہ کہ گندم کے اندر اور اس جیسی چیزوں کے اندر اگر آپ بے سلم کرتے ہیں وزن کے اعتبار سے، یہ کہہ کہ جی 100 من گندم ہمیں چاہیے بے سلم پر، وہ کہتے ہیں وہ کر لیں، وہ جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں برابری نہیں ہے. بے سلم کے اندر برابری نہیں ہوتی، وہاں پہ تو صرف آپ نے بتانا تو مجھے مقدار کتنی چاہیے. تو بے سلم کے اندر وہاں پر اپنے مساوات کو نہیں رکھنا ہوتا، اس وجہ سے بے سلم یہاں پر کی جا سکتی ہے. چل چونکہ یہ اسی سے متعلق یہ بات ہم اس کو فیش کر لیتے، پھر بے سلف والی بات چھوٹی سی ہے ایک آگے. قال وکل ما ينسب الى الرطل فهو وزنی، تو جو رطل وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو منسوب کی جاتی ہیں وزن کے ساتھ، اس کو ہم وزن ہی شمار کریں گے. معناہما یباع بالاواقی، اوقیہ چاندی اکیہ، یہ سارے وہ کہتے ہیں کہ بھی اسی کے معنی میں ہوگا. لانها قدرت بطریق الوزن، چونکہ ان کو جو مقرر کیا گیا ہے وہ وزن کے طریقے پر ہی کہا گیا. حتی یحتسب ما یباع بها وزنا، حتی کسی کو یہی جو بھی اسی کے ساتھ بیچا جائے گا اسے کیا شمار کیا جائے گا؟ بھئی ایسے ہی کہا جائے گا جس طرح یہ وزن کر کے بیچا گیا ہے. تو رطل کا اعتبار کس میں کیا جائے گا؟ وزنی میں کیا جائے گا. بخلاف سائر المکاییل، بخلاف تمام کیلی چیزوں کے، کیلی چیزوں کے بارے میں وہ انہوں نے کہا کہ ویسا نہیں ہوگا. وَإِذَا كَانَ مَوْزُونًا، اور جب وہ کیا ہوگا؟ وزنی ہوگا، وزن کر کے بیچا جائے گا. فَلَوْ بِيَ بِمِكْيَالٍ، اور اگر اس کو بیچا جائے کیل کر کے، لا یعرف وزنہ، اور ایسے کیل مکیال ایسے برتن کے ساتھ کہ جس کا وزن معلوم نہ ہو، بے مکیال مثل ہی، اسی کی مثل کسی کیل کے ساتھ آپ نے کر کے بیچا ہے، تو کہتا ہے وہ جائز نہیں ہوگا. کیوں جائز نہیں ہوگا؟ کیونکہ وزن ہی اس کا کیا ہے؟ نہ معلوم ہے.